میرا تجزیہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں 99% لوگ جو غریب ہیں وہ غربت اضطراری کی کیفیت میں ہیں۔ چونکہ غربت کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری اور ایک اضطراری۔ ایک شخص اپنی مرضی سے غریب ہے اور وہ اس غربت پر مطمئن ہے، خوش ہے، اور دوسرا وہ جو امیر ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا، بامر مجبوری نہ چاہتے ہوئے غربت کو اس نے قبول کیا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو غربت تھی، غریبی تھی، وہ اختیاری تھی، اور ہماری غربت اضطراری ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے فرمایا الفقر قاد ان یکون کفرا، کہ مسلمانوں دھیان رکھنا، اگر آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں غربت ہے تو اس کو مٹانے کی، غربت کو کم کرنے کی، انسانیت کو امیر بنانے کی، بنیادی ضروریات کی فراہمی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنا، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ قریب ہے کہ فقر، غربت تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ گویا کفر کی طرف جانے کی ایک وجہ غربت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے انسانیت کو دین کی طرف لانے کے لیے، کفر سے بچانے کے لیے ہر جائز آپشن، جائز حربہ اختیار کیا ہے۔ تو گویا غربت کو مٹانا بھی آپ علیہ السلام کا مشن تھا، کہ کہیں مسلمان ایسا نہ ہو کہ غربت کی وجہ سے واپس کفر میں چلا جائے۔ ابتدائے اسلام میں مؤلفۃ القلوب، کہ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے دین کو اپناتے نہیں تھے، کہ مسلمان ہوگے تو معاش کا انتظام کیسے ہوگا، تو اسلام نے زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف یہ بھی ذکر کیا کہ لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے بھی، آپ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، معاشی تنگی کا شکار ہے، آپ انہیں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جب یہی مسلمان امیر ہو جائے، رزق وافر کثیر کا مالک ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما آل من اقتصد، کہ جو بھی میانہ روی اختیار کرے گا خرچ کرنے میں، وہ کبھی نادار نہیں ہوگا۔